چل کے نیشنل سیکیورٹی رسک بھی بن سکتا ہے، کیونکہ کن بڑے سرمایہ داروں اور کرونیز کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں یہ انڈسٹری جائے گی اور پھر وہ اس کو کس طرح اپنے اور غیر ملکی مفاد کے لیے استعمال کریں گے، وہ یقینی طور پہ پاکستان کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی رسک ہے۔ یہاں پہ ڈسکوز کے اندر یونینز کی الگ الگ ریفرینڈم کروایا جاتا تھا، لیکن اب یہ کر رہے ہیں سوری سی بی اے جو تھی وہ یونیفارمڈ تھی، لیکن اب کیونکہ یہ حکومت مزدور کش اور مزدور دشمن ہے اور یہ ٹریڈ یونینزم کے خلاف ہے، لہذا مزدوروں کی طاقت کو توڑنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہر ڈسکو کے اندر الگ سے ریفرینڈم کرایا جائے گا۔ ہم اس کی بھی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تسلسل کا حصہ ہے جس تسلسل کے اندر اس موجودہ حکومت نے پی آئی اے کے اندر جس دن سے ریفرینڈم ہوا اسینشل سروسز ایکٹ نافذ کر دیا تاکہ تمام ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی اور پروفیشنل آرگنائزیشنز جو تھیں ان تمام کی ایکٹیویٹی کو ختم اور بند کیا جائے، اور اس کے بعد نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ پاکستان کا محنت کش آج اس حکومت سے اور پی آئی اے کی انتظامیہ سے یہ پوچھتا ہے کہ روزویلٹ کس طرح گروی رکھوایا گیا، اور آج روزویلٹ کو اونے پونے داموں کی وجہ سے، کیونکہ وہ گروی رکھوایا گیا تھا اور بار کے کورٹ نے اس کو مارٹگیج کر لیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ پاکستان کا جہاز ملیشیا کے اندر اریسٹ کیسے ہوا؟ مینجمنٹ کے کسی آدمی کے اوپر حرف نہیں آیا، نو ہیڈز ہیو رولن۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دو اتنے بڑے اقدامات ہوئے، اس کی وجہ پہ کیوں نہیں مینجمنٹ سے باز پوچھ کی گئی؟ کیوں نہیں وزیر سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا؟ پی آئی اے کی اپنی ایک لمبی کہانی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن اسی طرح سٹیل مل کے اندر 5,000 سے زائد مزدوروں کو کووڈ کے زمانے کے اندر موجودہ مزدور کش حکومت نے نوکری سے فارغ کر دیا، اور پھر لیبر کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی کہ جو مزید 5 یا 6,000 مزدور ہیں ان کو بھی فارغ کیا جائے۔ یہ تمام تر وہ اقدامات ہیں جو مزدوروں کو کرش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یوٹیلیٹیز کو آپ نے پہلے بھی، اور آپ کو یاد ہوگا یہاں ہی پریس کلب کے سامنے ہم سب نے احتجاج کیا کہ کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے۔ دنیا کے اندر کہیں پہ بھی یوٹیلیٹیز کو پرائیویٹائز نہیں کیا جاتا، لیکن آپ نے
अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना था, लिहाजा आपने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज कर दिया और आपने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने इस बात की जमानत दी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करेगी। लेकिन आज कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर के इलेक्ट्रिक ने जो है वो इन्वेस्ट किया? आज सर्विस फैसिलिटी के इलेक्ट्रिक की पहले से कहां बेहतर हुई? बात वहीं की वहीं खड़ी रही। इसी तरह जो आप यहां पे प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, इन डिस्कोस को, सवाए इसके कि आपके एटीएम्स जो हैं उनके पेट और उनके अकाउंटों के अंदर पैसा चला जाए, मुल्क को और सारिफ को जो है वो किसी किस्म का इसका फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। इस इशू को आपके साथ तो हम जिद्दोजहद में शरीक और शामिल हैं ही, लेकिन इस इशू को पार्लियामान के अंदर, सेनेट के अंदर पहले भी हमने उठाया और इंशाअल्लाह अब भी इसको उठाते रहेंगे। आखिर में हम वाज़े तौर पे इस हुकूमत को तनबीह करना चाहते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एजेंडा हम इस मुल्क में चलने नहीं देंगे। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं। हम अमेरिका के या किसी और साम्राज्यी कुव्वत के कासालेस नहीं हैं और इस मुल्क की हिफाजत पाकिस्तान का मेहनत कश करेगा। शुक्रिया। हमें अभी ज्वाइन किया है हमारे साथियों ने ह्यूमन राइट्स कमीशन से सईद बलोच साहब, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नासिर मंसूर जी। नाम तक के मैंने बताना था, उस वक्त आप नहीं थे जब हमने शुरू कर लिया, तो आपने ज्वाइन कर लिया है। और मिर्ज़ा मकसूद साहब भी आ गए हैं स्टील मिल एक्शन कमेटी की तरफ से, और जन्नत हुसैन साहब पाकिस्तान ट्रेड यूनियन। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि खुर्शीद साहब को हम ले लें, लेकिन यहाँ नेट काम नहीं कर रही, ये इससे नहीं चल। अच्छा, फोन पे कर लेते हैं। मेरे ख्याल में जब तक हम खुर्शीद साहब को कॉल पे लें, तो मैं गुजारिश करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन 26 नवंबर 2005 को हुई और बाकायदा उसका हैंडिंग टेकिंग ओवर 29 नवंबर 2005 को हुआ था। केयूसी लेबर यूनियन ने 26 नवंबर से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की थी कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, और जो जिक्र इन्होंने किया है अभी कि ये सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे सिस्टम इसके साथ जुड़े हुए हैं और फिर पब्लिक यूटिलिटी की ऑर्गेनाइजेशन है। रशीद रिजवी साहब ने ये पिटीशन 15/11/2005 फाइल की
اور وہ 15 برس اور 1 ماہ اور 24 دن کے بعد اس کا فیصلہ پرسوں آیا ہے کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ قانونی ہے، یہ آئینی ہے۔ بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جیسے ذکر ہوا ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ میٹر نہیں گیا، اور اسی طرح سے یہ میٹر جو ہے وہ چور دروازے سے ڈیل ہوا۔ شروع میں جو پرائیویٹائزیشن کا عمل تھا وہ کنوز الوطن کے ساتھ تھا، پھر وہ 10 کروڑ روپے کی ارنسٹ منی چھوڑ کے چھوڑ کر کنوز الوطن بیک ہو گئی، اور پھر ایک مینوپولیٹ کیا گیا، ایک گروپ ترتیب دیا گیا جس میں فاروق حسن تھا، جس میں کیپٹن حلیم صدیقی صاحب کی کمپنی تھی کنوز الوطن ساری پریمیئر مرکنٹائل، اور پھر اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا کوئی عزیز الجمعیہ، اور وہ کمپنی پھر فردر ٹیک اوور کی 2009 میں ایک اور کمپنی نے ایل ابراج کیپٹل کے نام سے اور ان کے ساتھیوں نے، اور اس کی جتنی 2005 سے 2009 اور 2009 سے 2021 تک اس کے جو شیئرز ہیں وہ برمودا آئی لینڈ میں، یہ ایک آف شور کمپنی ہے۔ دکھ کی بات یہ جیسے کہا گیا کہ سسٹم اپ گریڈ کرنا تھا، جو پریس کانفرنس حفیظ شیخ نے کی تھی میریٹ ہوٹل کراچی میں، جس کے سرانے کھڑے تھے پرویز مشرف بھی اور شوکت عزیز بھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ $4 ارب کی انویسٹمنٹ ہوگی، اس وقت ڈالر 55 روپے کا تھا۔ اس طرح سے تقریباً 450 ارب پاکستانی جو ہے انویسٹ ہونا تھا، 250 ارب پاکستانی انویسٹ ہونا تھا، لیکن ہماری جنریشن بلکہ کم کر دی گئی ہے، ہمارا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک سفر ہو گیا ہے، ہمارے جو معاملات ہیں کنزیومر کے ساتھ وہ محدود ہو گئے، کنزیومر کے ساتھ کمپلینٹ سینٹر ختم کر دیا گیا ہے۔ ہماری مزدوروں کی صورتحال یہ ہے کہ شروع میں 4,500 مزدور نکالے گئے، اور اس کے کنٹینیوشن میں 10,000 لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، ان کو نوکریوں سے محروم کر دیا گیا۔ ہماری جو سی بی اے وہ 2009 میں بھی سی بی اے تھی، اور پھر 99 سے پہلے بھی سی بی اے تھی، اور آج بھی اس کا قانونی حق جو سی بی اے کی حیثیت سے وہ موجود ہے۔ لیکن ہمارے 9 دسمبر 2019 کو الیکشن ہوا، اور انہوں نے ایک پیکٹ یونین ترتیب دی، لیکن ہم نے مقابلہ کیا مشکل ترین حالات میں، پھر بھی ہم سی بی اے بنے۔ انہوں نے اس کو چور دروازے سے انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف دھکیل دیا، اس کا بھی ہم مقابلہ کیا، اور پھر ہم جو ہے نا اس میں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 2009 کے بعد کراچی الیکٹرک میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ 2009 ہمارے لوگ جو کہتے ہیں بجٹ میں ہوتی ہے کہ اتنی سیلری دی جائے گی 17,000 سم تھنگ ایسا کچھ، ہم 9,000 اور 8,000 کی پوزیشن میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے، ہمارے لوگ اس وقت نے وہ کہتے ہیں کوئی 126 برس پہلے کوئی اوقات کار تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، ہمارے ہاں کوئی اوقات کار نہیں ہے، لوگوں سے جبر لیا جاتا ہے۔ ایک ٹارچر سیل ہے کراچی الیکٹرک، اور اس کا بدترین جو سامنا کرتے ہیں جو ایگزسٹنگ لوگ بھی ہیں، اور جن کو 10,000 لوگوں کو باہر بھی نکال دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وابڈا میں ہونے جا رہا ہے یہ ملک اور قوم کے ساتھ ایک سانحہ ہونے جا رہا ہے۔ وابڈا کے لوگوں کو ہم گئے تھے، محترم کے پاس بھی اور خورشید صاحب کے پاس بھی ہم گئے تھے، ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ گیٹ وے ہے، یہ ٹوٹے گا کراچی الیکٹرک کا تو تمہارے پاس آئے گا، اور آج یہ آ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک الگ سا قصہ کہانی ہے، کتنی ایف آئی آریں کٹی ہیں، کتنی ہمارے ساتھ جیل ہوا ہے، ریل ہوا ہے، وہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ہمدردی ہے ان کے ساتھ۔ اگر قربانی کی قیمت ثابت ہوگی تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ السلام علیکم خورشید صاحب، تو آپ ذرا کائنڈلی شروع کر لیجئے۔ ایک منٹ ذرا رکیے۔
جی خورشید صاحب. مسئلہ بھی ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اکانومی کی جائے گی، اور آئین کے پریاسر میں لکھا ہے کہ ایکسپلائٹیشن کو ختم کیا جائے گا. آرٹیکل 9 میں لکھا ہوا ہے رائٹ ٹو لائف پرووائڈ کی جائے گی. یہ دیکھیے جو بجلی کا شعبہ ہے یہ نہ صرف عام شہری کے لیے، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، زراعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. اور یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا نجکاری کرنے میں، سبق سیکھے کراچی نیفٹ کمپنی میں کیا ہوا ہے. پچھلی جو ریننگ سیزن تھا، کچھ سپریم کورٹ نے کہا یہ غلط ہوا ہے، کچھ اسد عمر صاحب نے کہا یہ غلط ہوا ہے، اور کچھ اسمبلی نے کہا یہ غلط ہوا ہے، اور لوگ صبر کر رہے ہیں اس کو ریگولائز کیا جائے. میری عمر زیادہ ہے، بلی میں پرائیویٹ کمپنی تھی ایسکو بلی کی، تو وہ لوگ شہر میں پروڈکشن نہیں دیتے تھے. لوگ کہتے وہ کہیں آپ پروفٹ ادا کریں گے، اور پھر اس طرح ملتان میں شہر میں وہ نہیں دیتے تھے. تو لوگوں نے شور مچایا کہ وردہ کے والے کی جائے 1980 میں. آج وہی ملتان کمپنی جو ہے جو پبلک سیکٹر میں ہے، وہ ریل علاقہ سے لے کے بجلی کا اور تمام مسائی بات تک دے رہی ہے. اس طرح ہندی ایریا میں تمام جگہ جو ہے راولپنڈی کی جو پبلک انٹرسٹ کی کمپنی پلان کی ہے وردہ کے وقت، وہ اسے دی ہے، اور کروڑوں لاکھوں مزدوروں کو صارفین کو بجلی مل رہی ہے. اب یہ 3 تجربوں سے سبق سیکھے، یہ بیسک نیڈ ہے. اور یہ دیکھیں جو کہتے ہیں سرکٹ ٹیکس ہو گیا ہے، کوئی وزیر صاحب نے تسلیم کی ہے کہ سرکٹ ٹیکس 2018 سے 182 تھا، اور اب یہ 860 پہنچ گیا ہے، اور آئندہ یہ پہنچ جائے گا 2030 میں 1455 2023 میں. اس کی وجہ بنیادی ہے کہ آئی پی پی جو پروندہ ہیں وہ لیتے ہیں اپنا کیپیسٹی ٹیکس، اور 60 سے 50% اگر جو ہے کیپیسٹی ٹیکس لیتی ہیں، اور پھر دوسرا ایک ٹیکس لیتی ہیں جو ان کے لیے 16% وہ ٹیکس لیتے ہیں. تو اس وجہ سے سرکل ٹیکس بڑھ رہا ہے. تو اب حکومت نے خود فیصلہ احتساب کی جو ہو رہا ہے یہ کمپنیوں سے کہا گیا کہ آپ کیوں لوٹ رہے ہیں. آج 25% جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کم کر دیں گے. یہ جو اس وجہ سے ہو رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بجلی کے لوگ کو اپنی جانے قربان کر کے لوگوں کے گھر کو کرتے ہیں. ہمارے 44 سال ہم نے بجلی چوروں کے خلاف پاکستان میں ایف آئی آر ایک جو ہے سزا نہیں ہوئی. جب یہ وردہ کے پاس محکمہ تھا ان کا اپنا، ہمارے 3 آدمی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، کئی زخمی ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. انصاف نہیں ہے. حکومت کی جیسے ضلع میں انہوں نے پروٹیکشن مہیا کی ہے، وردہ کے اوپر پروٹیکشن مہیا کی تھی. اگر یہ جو اپنی جان پہ اس کو پروٹیکشن مل جائے تو لائن لاسن کم ہوتی ہے. اور یہ جو تیسری بات کر رہے ہیں کہ ہم نجکاری کر دیں گے، لیکن یہ کمپنیاں جو نیشنل یونٹی کی کمپنی ہے، اس میں کچھ کمپنیوں کو جو کہتے ہیں لاس ہو رہا ہے. لاس کو آپ لاہور کی دیکھیں کمپنی، اسلام آباد کی دیکھیں کمپنی، حیدرآباد کی دیکھیں کمپنی، اور گجرانے کی دیکھیں، انہوں نے ریکوری بھی کی ہے، لائن لاسن بھی کم کی ہے. جب کام زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو بجلی چور ہیں وہ سینا زور ہیں، اور مزدور ہمارے 3 شہید ہوئے ہیں، کئی زخمی ہو رہے ہیں. تو پروٹیکشن کی جائے، ان کا حساب کتاب کیا جائے. الیکشن کے ایکٹ میں 10 سال سزا دو. آج تک ان کو ایک دن کی سزا ملے. وہ لوگ کام کریں، جو اچھے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی افزائی کی جائے. تو یہ کہ جو ادارہ ہے اور آگے ترقی کر سکتا ہے. اسی لیے ہم سارے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک ایسا کا فیصلہ نہ کریں. اور یہ آئینی بات بھی ہے، یہ لوگوں کی بنیادی ضروریات ہے. اس لیے قائد مرحوم نے فرمایا تھا کہ جو پبلک انٹرسٹ کی ادارے ہیں جس میں پبلک کو بیسک نیڈ ملتی ہیں وہ پبلک سیکٹر میں چلائے جائیں گے. اور یہ الٹی گندا چلا رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی نیڈ فیس کرتے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں ہم شیٹوں کو دیں گے. شیٹ جو پراپرٹیبل ہے وہ لے جائیں گے اور وہ اسی جگہ دیں گے پروڈکشن جہاں ان کو فائدہ ہے. اور جو باقی لوگ ہیں وہ دینے میں ٹوٹ جائیں گے. انشاءاللہ ہم اللہ اپنے اتحاد اتفاق سے اور تمام مشہور ہیں عوام کی حمایت سے، صارفین کی حمایت سے، اور اپنی سیاسی پارٹیوں کی حمایت سے، رضا ربانی صاحب نے حفظ کہا ہے ان کی حمایت سے ہم انشاءاللہ اس حکومت کو ماحول کرائیں گے کہ وہ کام کریں جو ملک کے انٹرسٹ میں ہو، نہ کہ سیٹوں کے انٹرسٹ میں ہو. بہت شکریہ خورشید صاحب. اب ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ وہ جو اسٹیل مل سے جو لوگ نکالے گئے
ان کا کیس جو ہے آپ سپریم کورٹ لے کے گئے تھے اور جو انتظامیہ میں تبدیلیاں ہوئی وہ ہائی کورٹ کے لیے اسٹے کر گئے تھے، وہ اس کا ابھی اسٹیٹس کیا ہے کیسز کا؟ میں نہیں گیا تھا، وہ رشید رضوی صاحب ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں اور ان کا ایگزیکٹ اسٹیٹس جو ہے وہ بتا سکیں گے. میں ابھی آپ کو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں. یونین نے کیا ہے، میرے خیال یونین کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ابھی ڈیٹ نہیں آئی. ایک اور سوال ہے، وہ سی ایم نے خط لکھا تھا پی ایم کو اس بارے میں، اس کے کوئی ہے؟ نہیں، ابھی تک وفاقی حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب. سندھ جہاں تک میرا علم ہے سی ایم نے خط لکھ دیا. سوال میرا آپ سے کہ آپ نے آج جو بھی کہا کہ اداروں کی جس طرح سے پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے یہ عمل اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم خود میڈیا سے جو ہمارے ساتھ حکومت میں کیا وہ ہم بھگت رہے چیز کو، یہ عمل اچھا نہیں ہے. لیکن کیا اس عمل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اداروں کی تباہی کے جو ذمہ دار ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کہیں ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے جو آج اداروں کو ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف دیکھا جائے؟ دیکھیں، اداروں کی جو تباہی کی بات آپ کر رہے ہیں، جنہوں نے بھی کی، بالکل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سلیکٹو نہیں ہونی چاہیے. میں اس بات کے قطعی طور پہ حق میں نہیں ہوں کہ جو سول بیوروکریسی کا اگر کوئی آدمی کسی ادارے کو ہیڈ کر رہا ہے تو اس کو تو آپ فوری طور پہ نیب کے سامنے لے جائیں. آج کم سے کم 22 یا 26 ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ملٹری بیوروکریسی کے لوگ تعینات ہیں. ان میں سے کتنوں کو آپ سے میرا مطلب آپ نہیں ہے، لیکن ان میں سے کتنوں کو ریاست جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے تیار ہوگی یا کتنوں کو نیب کے سامنے لے جانے کے لیے تیار ہوگی. پیتسا کا جو کیس ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. اگر یہ کسی سویلین نے کیا ہوتا تو آج وہ نیب کے لاک اپ میں ہوتا اور اس کو ضمانت بھی نہ مل رہی ہوتی. رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے جو بھی مجبوری یہ تھی کہ اسٹیل مل میں سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کی گئی، اس کے بعد جو ہے لوگ زیادہ تو ہم نے نکال دیا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی آئی میں جو بھرتیاں ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پہ ہوئی. تو ایک تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے سیاسی بنیادوں پہ اوور امپلائمنٹ کی گئی. ایک یہ دوسرا یہ تھا کہ ابھی جو ہے یہ جو براڈ شیٹ آئی ہے جس میں بہت سے لوگ براڈ شیٹ کو ابھی نہ ٹچ کریں کیونکہ یہ صرف مزدوروں کا ہے، پھر وہ خبر وہ بن جائے گی. براڈ شیٹ کے لیے میں آپ سے بعد میں بات کر لوں. دیکھیں، جہاں تک سیاسی تقرریوں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ایک بہانہ بنا رہی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے، اور سیاسی تقرریاں ان اداروں میں نہیں ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیل مل کا جہاں تک تعلق ہے، اصل میں اسٹیل مل کا مسئلہ 19,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ ہے، وہ یہ لوگ اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہاؤسنگ سکیمز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت یہ زمین سندھ گورنمنٹ کی تھی جس کو ایکوائر کیا گیا اسٹیل مل کے پرپس کے لیے. اگر کل کو اسٹیل مل کا پرپس ختم ہو جاتا ہے تو قانون کے تحت یہ زمین جو ہے یہ واپس سندھ گورنمنٹ کو جائے گی. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے یا اور گولف کورسز کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی. اچھا راجا صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی حوالے سے آپ نے بات کی تو ورلڈ بینک جو ہے وہ سندھ حکومت سندھ کے تعاون سے $652 ملین جو ہے وہ کراچی میں بھی انویسٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور متعدد پروجیکٹس ورلڈ بینک کے جو ہے وہ سندھ حکومت کے تعاون سے چل رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر
सिंध हुकूमत भी उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक के साथ ताउन करेगी जिस तरह वफाकी हुकूमत करेगी? देखिए, जहां तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, अगर सिंध हुकूमत किसी भी मुआहदे में एंटर हो रही है वर्ल्ड बैंक के साथ, तो उस मुआहदे की शफाफियत होनी चाहिए। वो मुआहदा जो है वो सिंध असेंबली के सामने रखना चाहिए, ताकि सिंध असेंबली को इस बात का इल्म हो कि वो कौन सी शराइत हैं जिनके ऊपर ये कर्जा या ये प्रोजेक्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं। हमें जो सबसे बड़ा इतराज है वो वफाक ने जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया, वो एक खुफिया एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट आज दिन तक ना पार्लियामान के सामने आया, ना मीडिया के अंदर आया, ना आपको या मुझे उनके जो शराइत हैं उनके बारे में इल्म है। जो भी एग्रीमेंट हो वो पब्लिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि किन शराइत के ऊपर आपने ये एग्रीमेंट किया। देखिए, ये तो जब रोकने के लिए जद्दोजहद होगी और हमारी नीयत साफ होगी तो रुक जाएगा। अगर हमारी नीयत खराब है, जद्दोजहद नहीं होगी और कुर्बानी देने का हौसला हमारे अंदर नहीं है, ये देखा जाए हम जो जॉब हंटिंग करते हैं तो ये फिर कभी भी नहीं रुकेगा। हमने 3 मरतबा रोका है निजकारी को, 3 मरतबा हमने निजकारी को रोका है। 2 मरतबा नवाज शरीफ के दौर में और 1 मरतबा जरदारी साहब के दौर में रोका है हमने। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम रोकेंगे, जद्दोजहद करेंगे, उसको रुकवाएंगे, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। हम मजदूरों कहीं बेरोजगार नहीं होने देंगे, न प्राइवेटाइज होने देंगे। क्या आपने ये कहा है कि वो जमीन जो है वो हड़प करने की बात हो रही है स्टील मिल, तो क्या आपके में तो बात कहीं से आई है कि वो कंपनी जो मालिक है ये वही लोग हैं? आप ही लोगों के जरिए से मुझे इल्म हुआ।